لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصني يا رسول الله قال أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے مختصر زندگی کے حالات بتائے گئے اور ان کی کچھ نصیحتوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس درخواست کیے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائے، تو اللہ کے رسول نے کچھ نصیحتیں فرمائی. حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث کہیں بڑی کہیں مختصر ذکر کی گئی ہے. بڑی پیاری نصیحتیں ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نصیحتوں پر ہم عمل کر لیں تو جیسے اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر صحابہ کرام چمک گئے، کامیاب ہو گئے، ہم بھی انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان نصیحتوں پر ہم عمل کریں. صرف سنتے رہے، صرف بولتے رہے تو پھر اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے پہلی نصیحت یہ فرمائی، اوصیک بتقوی اللہ فإنہ أزین لأمرک کلہ. ابو ذر، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی تیرے اندر آ گیا تو تیرے سب کام سنور جائیں گے. تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈرنے کو. ہم میں سے کسی آدمی کو پوچھ لے، بھئی تمہارے اندر تقوی ہے یا نہیں، ڈر ہے یا نہیں، تو ہم سب یہی جواب دیں گے کہ ہمارے اندر تقوی ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم متقی ہیں. علماء کرام نے کچھ علامتیں لکھی ہیں، 4 علامتیں بتائی ہیں کہ 4 علامتیں
جن کے اندر پائی جائے تب کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً متقی ہے، تقوی اس کے اندر ہے۔ اب یہ 4 علامتیں ہم دوسروں کے لیے نہیں، اپنے آپ کو جھانکنے کے لیے سننا ہے کہ یہ 4 علامتیں میرے اندر ہیں یا نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو ان 4 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تقوی دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے پر کتنی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی تو بس تقوی والوں کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی مدد، نصرت اللہ متقیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے دل میں تقوی ہے، کتنی بھی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، متقی کے ہر کام کو اللہ بنا دیتے ہیں۔ کتنی فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول نے تقوی کی بیان فرمائی۔ تو ہم لوگ بھی اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے متقی کی سب سے پہلی علامت الخوف الجلیل، اللہ کا خوف، تنہائی میں بھی مجمع میں بھی، دکان میں بھی گھر میں بھی، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ جیسے صحابہ کرام ڈرتے تھے، ان کی حالت مجمع میں تنہائی میں کچھ بھی نہیں، ہر جگہ ایک ہی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے، گاؤں کی حفاظت کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے۔ تو رات کے اندھیرے میں ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے، ایک ماں اپنے بچی کو کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ زیادہ بڑھ جائے گا، جب یہ بیچیں گے زیادہ پیسے ملیں گے۔ حضرت عمر کے کان میں آواز پڑی، فوراً اس طرف لگ پئے، ارے میں نے تو الگ حکم دیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میری سلطنت میں؟ اب وہاں غور سے سنا بات کو، تو بیٹی کہہ رہی ہے امی جان، حضرت عمر نے تو دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ تو ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے کہ میری بیٹی کے اندر کتنا خوف ہے یا نہیں۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ عمر کو کیا پتا چلے گا، عمر کہاں ہے، بس ملا دے دودھ میں، کیسے پتا چلے گا عمر کو؟ تو بیٹی نے کہا بے شک عمر کو تو پتا نہیں چلے گا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کہاں گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پوتے کے لیے اس بیٹی کا انتخاب کیا۔ واقعتاً اس بچی کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے اس سے پیدا ہونے والی نسلیں کبھی بے دین نہیں ہوا کرتی۔ تو اپنے پوتے کے لیے اس بیٹی کا انتخاب کیا، اور رشتہ ایسا جڑا کہ انہی کے نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ چرا کرتے تھے، جنگل کے درندے بھی دوسرے چوپایوں کے اوپر حملہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ تو ایسا خوف اپنے اندر پیدا کریں، الخوف الجلیل، اللہ کا خوف، تنہائی میں بھی مجمع میں بھی، ہر جگہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ متقی کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت والعمل بالتنزیل، جو دین اللہ نے نازل کیا ہے اس دین کے اوپر عمل ہو، 100% اس شریعت کے اوپر عمل ہو،
دین کے اوپر عمل کیے بغیر کوئی اللہ کا متقی بن ہی نہیں سکتا۔ آج کل ایک عجیب جہالت ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض ہم میں ایسے لوگ ہیں، نہ نمازوں کی پابندی، نہ روزوں کا کوئی خیال، بس ایک بڑی سی تعویذ لے کر بیٹھ گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے، اس کے ہاتھ کا جھوٹا کھا لیں یا اس کے ہاتھ کی تعویذ ڈال دیں بس میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لے، شریعت کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ جو کرامتیں اس سے دکھتی ہیں وہ دھوکہ ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے دین پر عمل کیے بغیر کسی ولی سے کوئی کرامت ہو نہیں سکتی۔ دین پر عمل ضروری ہے۔ ہم لوگ بے دین آدمیوں کو بھی اللہ کا ولی مان رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گئی گزری بات، آج کل چند سال پہلے تو غیر جو ہے مسلمانوں کے مسجدوں کے پاس آیا کرتے تھے کہ یہ کچھ پھونک دیں گے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے بچے کو صحت مل جائے گی۔ لیکن آج مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو لے کر مندروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ کچھ دم کر دے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کے بچے کو صحت مل جائے گی، ان کی تعویذ سے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، ان کے پھونک سے ہماری ٹینشن دور ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے بتاؤ ہماری ان بہنوں کو؟ بڑے بڑے آدمی بھی ہاتھ میں کالا تاگا بندھے ہوئے ہیں، گلے میں کالا تاگا بڑا ہوا ہے، پیر میں کالا تاگا بڑا ہوا ہے۔ ان سے پوچھو کیوں بندھے ہیں؟ اس کو نکال دیں گے تو میرے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ نفع، نقصان، عزت، ذلت، بیماری، صحت، تندرستی، سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے مرضی کے بغیر کسی کو صحت نہیں ملتی، اللہ کے مرضی کے بغیر کسی کو بیماری نہیں ہوتی۔ ساری دنیا والے کسی کو بگاڑنا چاہے، اللہ اسے اچھا رکھنا چاہے، پوری دنیا کی حکومتیں اس کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہو گئے؟ ذرا تاگا ڈال دیا تو اچھا بن گئے، تعویذ ڈال دیا تو میں اچھا بن جاؤں گا۔ ایسا گرا ہوا عقیدہ اور ایسے گرانے والے لوگوں کو ہم لوگ اللہ کا ولی مان رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے شریعت پر عامل ہو، عمل کرنے والا ہو۔ العمل بالتنزیل، جو دین اللہ کے نبی ہمیں بتائے ہیں 100% اس کے اوپر اس کا عمل ہو۔ عام طور پر مزاروں کے پاس، بڑے بڑے اولیاء کے قبروں کے پاس یہ ایمان لوٹنے والے لٹیرے بیٹھے رہتے ہیں، خود تو نماز کے پابند نہیں، دوسروں کو پیسہ لے کر جنت کی ٹکٹ دے رہے ہیں۔ خود کے اندر تو دین نہیں ہے لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے، اور لوگ ان کو اللہ کا ولی مان رہے۔ بڑا لمبا جھپا ڈال دیا، موٹی تعویذ پکڑ لیا تو وہ ولی ہو گیا۔ کیسے ولی ہوگا؟ چاہے وہ ہواؤں میں اڑ کر آئے، آنکھ سے نکل کر آئے، کیسے بھی کرامتیں ظاہر کرے، اس کو مت دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو۔ عمل شریعت کے مطابق ہے، ہم اس کو اللہ کا ولی مانیں گے۔ عمل صحیح نہیں ہے، چاہے آسمان میں اڑے، چاہے زمین سے چیر کر نکلے، ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں، کافر مانیں گے، دھوکے باز مانیں گے، ایمان کا لٹیرا سمجھیں گے۔ اور یہی بات ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ غیروں کے پاس جا کر تعویذ ڈلواتے ہو اور بے دین لوگوں کو اپنا پیشوا مان لیتے ہو، کتنے بڑے گمراہی کی بات ہے۔ تو متقی کی دوسری چیز بتائی العمل بالتنزیل، شریعت کے اوپر اس کا عمل ہو، اور تیسری چیز بتائی والقناعۃ بالقلیل، جو ملا تھوڑا بہت بس اس پر راضی رہنے والا ہی اللہ کا متقی بن سکتا ہے۔ جس کے اندر حرص ہے،
خواہش ہے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جس کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کا جذبہ، حرص اور ہوس کی بیماری ہے، ایسے مفسد آدمی کو دنیا کے سارے مشائخ مل کر بھی اصلاح کرنا چاہے، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح کے لیے، آدمی کے سنورنے کے لیے سب سے پہلی شرط خناعت کی صفت اس کے اندر پیدا ہو۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو میرا اور میرے گھر والوں کی روزی ضرورت کے بقدر دے، اس سے زیادہ دنیا ہمیں مت عطا کر۔ ایسی دنیا جس کے ملنے سے آدمی سرکش ہو جائے، ایسی دنیا تو مجھے مت عطا کر۔ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ اس لیے خواہشات پر کنٹرول کر کے جو ملے اس پر صبر کرنے والا ہو۔ خواہشات تو انسانوں کے اندر بہت زیادہ رہتے ہی ہیں۔ مرزا غالب، ایک غزل کا ایک شعر ہے ان کے مرزا غالب کا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسانوں کے اندر ہزاروں ایسے خواہشیں رہتی ہیں کہ ہر خواہش دم نکلنے کی طرح تمنا کرتا ہے لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن جس کے دل میں تقویٰ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتا، جو ملا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا رہتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی، الاستعداد بالرحیل، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ یہ چار علامتیں، یہ چار باتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو کہتے ہیں متقی۔ تقوی کی علامتیں ہیں یہ، جیسے یہ لائٹ ہے، لائٹ کی علامت روشنی دینا، فین کی علامت ہوا پہنچانا، مائک صحیح ہے اس کی علامت آواز پہنچانا۔ لائٹ ہے روشنی نہیں آ رہی، فین ہے نہیں چل رہا، مائک ہے آواز نہیں آ رہی، مطلب یہ ہے کہ بس یہ نام کی چیزیں ہیں، کام کی نہیں۔ ایسے ہی جو آدمی کہتا ہے کہ میں متقی ہوں تو یہ چار صفات اس کے اندر ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو مجھے متقی بنا دے۔ اور متقی بننے کے لیے یہ چار چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرے۔ کیا کیا چار چیزیں یاد ہیں؟ الخوف الجلیل، اللہ کا خوف، العمل بالتنزیل، شریعت کے اوپر 100% عمل، اور والقناعت جتنا ملی ہے اس کے اوپر قناعت کرنے والا ہو، اور چوتھا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نصیحت فرمائی، تقوی، پہلی نصیحت اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اور دوسری نصیحت فرمائی علیکا بتلاوت القرآن بذکر اللہ عز وجل فإنہ نور لک فی السماء و ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض، کہ تو قرآن مجید کو پڑھنے اور اللہ کے ذکر کرنے کو مضبوط تھام لے، کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو مضبوط تھامنے سے تیرا ذکر آسمانوں پر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ جیسے اندھیرے کمرے میں ایک ٹارچ جلا دیا یا بتی جلا دیا تو سارا کمرہ منور ہو جاتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور اللہ کا ذکر کرنے والا جس اندھیرے ماحول میں بھی جائے گا، جس غفلت کے ماحول میں بھی جائے گا، وہاں پر نور چھا جائے گا۔ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر جیسے ہم دنیا والوں کو آسمانوں پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، فرشتوں کو وہ گھر ایسے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو آسانی سے پتا چل جاتا ہے یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔
آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم مسلمانوں سے چھوٹ گئی، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دونوں چھوٹ گئے۔ 100 میں سے گنے چنے 2-4 آدمی کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اور 100 میں سے کوئی 2-4 آدمی ہیں جنہیں اللہ کے ذکر کی توفیق ہوتی ہے۔ بالکل ذکر ہاتھ سے، تسبیح بھی نکل گئی، ذکر بھی چھوٹ گیا۔ ہم اپنے بچپنوں میں دیکھتے تھے فجر کے بعد بھی ماحول رہتا تھا کہ لوگ ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے۔ چند سال پہلے بھی اسی مسجد میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ باقاعدہ فجر کے بعد ایک بڑا مجمع اللہ کے ذکر میں بیٹھتا تھا۔ جیسے ہی اشراق کا وقت ہوا فوراً اشراق پڑھ کر جاتا تھا یہاں سے۔ جس کو قرآن مجید پڑھنے آتا تھا قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھ کر اشراق پڑھ کے مسجد سے نکلتا تھا۔ آج ہماری حالت رات بھر سوئے، نماز کو آئے، جیسے ہی سلام پھیرا پھر سونے کے لیے چلے گئے۔ حدیث اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک اللہ کا ذکر کیا اور اشراق کی نماز پڑھا، اللہ اس کے جسم کی کھال کو بھی جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں، اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب کیا کرنے پر؟ فجر کے بعد بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ بس ایک 20-25 منٹ تک اللہ کا ذکر کیا اور اشراق کی نماز پڑھ کے دکان کو یا گھر کو چلا گیا، اس عمل پر مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندے فجر کے بعد تھوڑی دیر، عصر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لے، دن بھر کے کام میں تیرے بنا دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے خدا کو بھول گئے فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ رزق حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے ایسا بھولے کہ اللہ کا کوئی خیال نہیں۔ پھر کیا جان نکل جائے گی 10-15 منٹ میں ہمارے لیے؟ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں۔ چلو ہم لوگ بیٹھ کر نہیں کر سکتے، کم از کم چلتے ہوئے ذکر کر لیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری یہ تمنا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین موجود ہو۔ جو آدمی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اور نکلتا ہے تو اللہ اس دن کے سارے کام اس کے بنا دیں گے، جو اٹکے ہوئے کام ہے اللہ اس کے بنا دیں گے یاسین پڑھنے کی برکت سے۔ صرف یاسین پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یاسین پڑھنے پر۔ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، وہ کبھی فاقوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ اور جو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرے اسے قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا۔ کتنی فضیلتیں قرآن مجید کی تلاوت کی اللہ کے نبی نے بنائی، اور ہم لوگ یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ مجھے تو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا۔ ہماری گمراہی اور ہماری بے دینی اور ہم مسلمانوں کے ذلیل ہونے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب آج ہم لوگ قرآن مجید کو چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوط پکڑ لو، قیامت تک تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک میری سنت اور دوسرا قرآن مجید۔ اب ہم لوگ دیکھ لیں ان 2 چیزوں میں سے کتنا ہم لوگ تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے سنتوں کو کتنا پکڑے ہوئے ہیں، کتنا عمل ان کے اوپر ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے۔ ہمارے اکابرین میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں،
जिन्होंने तालीमुल इस्लाम लिखी, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब उनके उस्ताद हैं। हमारे अकाबिर हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, तहरीकी रेशमी रुमाल पेश आई और कई साल तक जेल के अंदर रहे। तो जेल से जब देवबंद वापस तशरीफ लाए, बहुत तबीयत बिगड़ गई थी, अंग्रेजों ने बहुत सताया था, गरम गरम सलाख लेकर उनकी पीठ पर दागा करते थे, यहां तक कि उनके पीठ के अंदर चमड़ी खत्म होकर हड नजर आ रहा था। ऐसी हालत हो गई थी। बहुत बुढ़ापे में चारपाई के ऊपर आए हजरत। 4 साल के बाद जब देवबंद आए रिहाई से, हजारों का मजमा टूट पड़ा, बड़े बड़े अकाबिर मौजूद थे। तो उस वक्त हजरत ने फरमाया कि भाई मैं जेल के अंदर 4 साल बहुत गौर किया, बहुत फिक्र किया, इस बारे में सोचता रहा कि आइंदा मुस्तकबिल में हमारे मुसलमानों की हालत क्या होगी, हमारे इस मुल्क की हालत क्या होगी, इस मुल्क के अंदर ईमान के साथ बाकी रहने की सूरत क्या होगी, अल्लाह के दीन को इस दुनिया के अंदर फैलाने की सूरत क्या होगी। बहुत सोचा और हम मुसलमान जो जलील हो रहे हैं, हमें काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इसकी वजह क्या है। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब 2 काम करना है, इन्हीं 2 कामों से मुसलमानों की नजात है। अगर ये 2 काम छोड़ दिए तो फिर इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हलाकत है, बर्बादी है। तो उसमें लिखा है किताबों के अंदर कि उलमा चौंक पड़े कि ये बुजुर्ग क्या दोनों बातें 4 साल सोचने के बाद, 4 साल कैद में रहने के बाद, वो क्या 2 बातें हैं जो इस पूरी उम्मत के जवाल को फिर इब्तिदा में लाकर रख सकता है, उम्मत की बिगड़ी को बना सकता है। ऐसे 2 काम कौन से हैं? तो फरमाया कि मैंने अब इरादा कर लिया है कि सबसे पहले अब कुरान मजीद की तालीम को आम किया जाए, लफ्जन व मानन, यानी सही कुरान मजीद को पढ़ना और कुरान मजीद के पैगाम को समझना। ये 2 चीजें घर घर, महल्ला महल्ला, मस्जिद मस्जिद शुरू की जाए। और दूसरी चीज, मुसलमानों के इख्तिलाफात को खत्म किया जाए। हम सब एक हैं, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना। ये 2 चीजें अगर थाम ले तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमान फिर तरक्की करेगा और इस मुल्क के अंदर ईमान की हालत में हम लोग बाकी रह सकते हैं। अब जो हालात आए हैं और आ रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि हजरत ने जो 2 बातें कही थी, उन 2 बातों को हम मुसलमानों ने छोड़ दिया। ना तो सही कुरान मजीद पढ़ना सीखा, ना कुरान मजीद को पैगाम को समझना सीखा कि अल्लाह क्या कह रहा है। अरे क्या कह रहा है किसी को पता नहीं। बरसों से सूरह फातिहा पढ़ रहे लेकिन पता नहीं कि सूरह फातिहा क्या है। कुल औज़ बिरब्बिन नास का सूरा छोटे से छोटे 3 साल के बच्चे को भी पता है, लेकिन कुल औज़ बिरब्बिन नास में अल्लाह क्या कह रहे हैं, क्या माना है, किसी को पता नहीं। क्या दीनदार क्या बेदीन, सब बराबर। ना कुरान मजीद सही पढ़ना सीखे, ना समझना सीखे। अब जिसको भी बोलो साफ कह देते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अब पढ़ना नहीं आया तो जैसे वो अल्लाह के नबी का वाक़िया है। अल्लाह के नबी जब गारे हिरा में थे, सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर अल्लाह के नबी से यही कहा था कि आप पढ़िए कुरान मजीद। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सीने से दबाए थे, दबा दिए थे 3 मरतबा, उसके बाद पढ़ना आ गया। अब ऐसा वाक़िया तो हमारे पास होने वाला नहीं है। अब जिब्राइल आकर हमें सीने से नहीं दबाएंगे कि पढ़ना आने के लिए। हर चीज के लिए कोशिश करना है। कोई भी बच्चा मां के पेट से डॉक्टर बनकर पैदा नहीं होता, इंजीनियर बनकर पैदा नहीं होता, ड्राइवर बनकर पैदा नहीं होता, कारपेंटर बनकर पैदा नहीं होता। हर चीज के लिए आदमी सीखते हैं। अंग्रेजी लिखना पढ़ना हम स्कूलों में सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, तेलुगु सीखते हैं, और कार चलाना हो तो ड्राइविंग स्कूल में हिस्सा लेकर कार चलाना सीखते हैं। डॉक्टर बनना हो तो मेडिकल में हिस्सा लेकर डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुरान के बारे में मुझे नहीं आता, सिर्फ नहीं आता बोलकर रहने से कैसे आ जाएगा? अब क्या जिब्राइल आकर सीने से दबाएंगे? कब सीखेंगे कुरान मजीद और कब सुनेंगे कुरान मजीद को?
بھئی آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے مکتب کھولے ہیں، ابھی تو ماحول ہے، پڑھانے والے علماء طلب سے پڑھا رہے ہیں، پڑھانے والے بہت ہیں، صرف ہماری اس مسجد میں 20 پر 2 اساتذہ ہیں پڑھانے والے۔ اگر طلب کے ساتھ آئے، کسی وقت میں کسی نماز میں بھی آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن طلب ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، سر اگر صحیح رہے تو ٹوپیاں ہزار ہیں، پہننے کے لیے ہزاروں قسم کی ٹوپیاں ہیں، لیکن سر ہی نہیں ہے دھڑ میں تو ٹوپی لے جا کر کہاں پہنائیں گے؟ ایسے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے سیکھنے کا تو پھر کسے سکھائیں گے؟ قرآن مجید سیکھنا فرض عین ہے، جیسے رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، 5 وقت میں نماز پڑھنا فرض ہے، صاحب استطاعت آدمی کو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ بالکل ہر مسلمان مرد عورت کو صحیح قرآن مجید سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہم لوگ سیکھتے ہی نہیں، کتنے ہزاروں لوگ ہیں قرآن مجید نہیں آتا، کب سیکھیں گے؟ شرم شرم بھئی دنیا کا کام سیکھنے کے لیے شرم نہیں آتی، جس کے پاس جاتے ہیں وہ گالیاں دیتا ہے، اس کی گالیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر گالیوں کو برداشت نہیں کیے تو ہنر نہیں سیکھ پائیں گے۔ دیکھو میکینکوں کے پاس، کارپینٹروں کے پاس، جس کو کام سکھاتے رہتے ہیں کیسی گندی گالیاں دیتے ہیں، اور کام سیکھنے والا برداشت کر کے سیکھتا ہے کہ اگر میں برداشت نہیں کیا تو کام سیکھ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں مسجد میں کون گالیاں دیتے ہیں آپ کو؟ پیار محبت سے پڑھاتے ہیں، فین کے نیچے پڑھاتے ہیں۔ آپ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی قرآن مجید سیکھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک آیت فجر کے بعد جا کر سیکھ لے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہماری عجیب حالت ہے، 50 رکعت نماز پڑھیں گے لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، گھنٹوں بکواس کرنے کے لیے ٹائم ہے، غیبتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے، فون دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، پکنک پھرنے کے لیے ٹائم ہے، شاپنگ کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کیسے عجیب مسلمان ہیں ہم لوگ، ہاں کیسے عجیب محبت کا دعویٰ۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، تو جو عاشق ہوتا ہے اس کی زندگی کو دیکھو، روزانہ 10 مرتبہ اپنی محبوبہ کو فون کرتا ہے، چپکے چپکے اٹھا کر دیکھتا ہے کہ میری محبوبہ نے کوئی میسج بھیج دیا ہو۔ کیوں؟ محبت جو ہے محبوبہ سے ملاقات کے لیے تڑپاتی ہے۔ ہم کیسے اللہ سے محبت کرنے کے دعوے کرنے والے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میری زندگی 50 سال ہو گئی لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں، میری زندگی 60 سال ہو گئی لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں، اور جھوٹا دعویٰ اپنی زبانوں سے کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا۔ یہ کیسی محبت ہو گئی؟ تو میرے دوستو، آج ہماری تباہی اور بربادی کا بڑا نقصان اور تباہ ہونے کی وجہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ چھوڑ دیے ہم لوگ، گھروں کے اندر بند ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا فجر کے بعد گھروں کے پاس سے نکلتے، گھروں کے پاس سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی۔ آج ہمارے محلے قبرستان سے بھی بدتر بن گئے۔ قبرستانوں میں تو کچھ آواز آ جاتی ہے پرندوں کی، اس سے بھی وحشتناک حالت آج ہمارے محلوں کے اندر ہے۔ ہمارے مکتب میں بچے آتے ہیں، ان کی بات وہاں دور سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں کبھی کہتا ہوں کہ فجر کی نماز کو یہاں آ جاؤ، محلے کے اندر سے آؤ، روڈ سے مت آؤ، روڈ کے اندر بڑے بڑے گاڑیاں جاتی رہتے ہیں تو وہ بچے کہتے ہیں محلے کے اندر سے آنے کے لیے ڈر لگتا ہے فجر کے وقت۔ کیوں؟ کہا کہ کوئی آدمی چلتا پھرتا نہیں ہے، بس کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے محلے کی حالت میں بتا رہا ہوں، ہنسنے کے لیے نہیں، خون کے آنسو رونے کے لیے۔ محلے کے محلہ مردہ پڑا ہوا ہے، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ ذکر کی فکر، اور پھر بھی ہم لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہی نصیحت کی، علیک بتلاوت القرآن،
وذکراللہ عز وجل، اے ابو ذر اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو مضبوط تھام لے، مضبوط تھام لے، اس سے تیرا ذکر آسمانوں پر ہوگا، دنیا کے اندر تیرے لیے نور کا ذریعہ ہوگا۔ یہ سب فضائل ہم لوگ سن لیں لیکن یقین دل کے اندر نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کے اندر یقین تھا نا، ایسا یقین آ جاتا تو فوراً ہم لوگ بھی پڑھتے۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، حدیث ہے، سچی بات ہے، کوئی بھی بیمار 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں پھونک مار لے، دم کر کے پی لے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ اسے شفا دے گا۔ بتاؤ یقین ہے تو کوئی بیمار اس کو عمل کر کے شفا پا نہیں سکتا؟ فیہ ویشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے شفا ہے۔ جسم کی بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں ہے، دل کی بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں ہے۔ دل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ اور جسم کی جتنی بیماریاں ہیں، سب بیماریوں کا علاج قرآن مجید میں ہے۔ ہمیں معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ آج بھی کوئی آدمی گھر بناتا ہے تو گھر میں جانے سے پہلے قرآن مجید پڑھاتا ہے یا نہیں؟ کوئی دکان کھولتا ہے تو دکان میں آ کر قرآن پڑھاتا ہے۔ آج بھی کوئی دکان اگر نہیں چل رہا ہے تو فوراً کچھ علماء کو بلا کر قرآن مجید کی نشست رکھتا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھو، اس سے برکت آئے گی۔ مسلمانوں کو معلوم ہے برکت تلاوت ہی سے آئے گی، قرآن مجید کی تلاوت سے گھر کی نحوستیں ختم ہوگی، دکانوں کی نحوستیں ختم ہوگی۔ سب معلوم ہونے کے باوجود ہم لوگ قرآن مجید کے ساتھ بہت اجنبیوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں، بہت لاپرواہی ہماری ہے قرآن مجید اور اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ دونوں چھوٹ گئے، ہاتھوں سے تسبیحیں چھوٹ گئی۔ جو کوئی پڑھتا ہے وہ بھی موبائل کے اندر قرآن مجید۔ اب دیکھو جو قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھے، موبائل کے اندر پڑھتا ہے، دونوں کے اندر بہت فرق ہوگا۔ موبائل کے اندر بے شک پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن موبائل میں پڑھنے والا پیر پر پیر ڈالے ہوئے ہے، لیٹے ہوئے پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن ہے تو ادب کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس لیے جس کو آتا ہے قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن کا حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت کا حق ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو۔ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ شروع کرے، اور جس کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا ہے فوراً مجھ سے آ کر معلوم کرے کہ میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کس وقت دیں گے؟ آپ کا جو وقت ہو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے کا انتظام میں کروں گا۔ چند دن پہلے یہاں عورتوں کے اندر ترغیب دلائی گئی، ماشاءاللہ 40-50 ایسی عورتیں جو نانی بن گئی، دادی بن گئی، جن کی زبان نہیں پلٹ رہی تھی، ایسی عورتیں ماشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ لی ہیں ہمارے اسی محلے میں۔ تو ہم مردوں کے اندر کیوں اتنی غفلت ہے، لاپرواہی ہے؟ ہم لوگ سکھا رہے ہیں، شوق سے بلا رہے ہیں، بار بار ترغیب دے رہے ہیں، لیکن بڑے حضرات بالکل نہیں آتے۔ اللہ کا فضل ہے بچوں کو تو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، لیکن بڑے حضرات جو بالغ ہیں ان پر تو قرآن سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ، کون کون سیکھیں گے قرآن؟ ماشاءاللہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ آ کر وقت لے کر آئے، میرے پاس فلاں وقت ٹائم ہے، آپ تھوڑی دیر ہمیں قرآن پڑھا دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ 10 منٹ دو۔ کتنا؟ 10 منٹ دو۔ چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ قرآن پڑھنا آ جائے گا، چند مہینوں میں، سال نہیں بتا رہا ہوں میں، مہینوں میں 10 منٹ۔ کیا 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ کتنے گھنٹے ہمارے برباد ہو رہے بیکار کی گفتگو میں۔ 2 دوست ملے گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں، 2-4 دوست ملے گھنٹے ہوٹلوں پر وقت چلے جاتا ہے۔ ارے 10 منٹ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔
فجر کے بعد عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرے، انفرادی اجتماعی ذکر بھی قرآن سے بھی ثابت ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، قرآن مجید سورہ کہف کی آیت ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، آیت نازل ہوئی، اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے پابند ہو جائیے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھے اور تلاش کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ ادھر ادھر تلاش کر کے آ کر دیکھا تو مسجد میں کچھ ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو آ کر بیٹھ گئے۔ سب صحابہ خاموش ہو گئے، پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری زندگی میں ایسے لوگوں کو بنا دیا جن کے ساتھ بیٹھنے کا حکم تو نے مجھے دیا ہے۔ انفرادی بھی کرو، اجتماعی بھی کرو۔ یہاں پر ہر جمعہ عصر کے بعد اجتماعی ذکر ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، کم از کم عادت تو پڑے گی۔ ذکر سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا دھیان ہونا چاہیے۔ جتنا کثرت سے ذکر کریں گے، ایک ذکر کرنے پر اللہ جنت میں باغ لگا دے گا، جنت کے اندر درخت لگا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اللہ کے نبی کی معراج میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد تم اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت کی مٹی سرسبز و شاداب ہے اور بالکل چٹیل میدان ہے، جتنا ذکر کریں گے اتنے درخت وہاں پر لگیں گے۔ ہمارا ایک صاف میدان ہے، اس میں 5-10 درخت لگ گئے تو بولو وہ میدان کتنا خوبصورت لگے گا۔ تو ہماری جنت میں جتنا ہم ذکر کریں گے اس کے اندر اٹھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ کہا ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا ایک درخت لگ گیا۔ بھئی اس کی قدر تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جو نیکیاں کمائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد جنتی آدمی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا۔ وہ کون سا؟ جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر خالی چلا گیا، اس وقت کو یاد کر کے جنتی آدمی افسوس کرے گا، کاش وہ وقت بھی میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب وہاں جا کر پچھتانے کے مقابلے میں اب تو دنیا ہے، زندگی ہے، ہماری جسم میں روح ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، اب کچھ نہ کچھ تیاری کر رہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو دوسری نصیحت بتائی گئی، انشاءاللہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علیکا بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل۔ ابو ذر اللہ کے قرآن کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ارادہ کریں کہ آج سے پابندی سے ہم قرآن مجید پڑھیں گے۔ جن کو آتا ہے وہ پڑھیں، جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھیں۔ آپ کی گھروں میں اگر آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی اسے قرآن مجید نہیں آتا تو فوراً مدرسے کے اندر چھوڑیں۔ عورتوں کے لیے نظام ہے، 10 عورتیں وہاں پڑھانے والی ہیں، وہاں پر پڑھائیں گی۔ یہاں مرد حضرات ہمارے پاس آ کر بتائیں، آپ جب چاہیں گے انشاءاللہ نظام کر کے قرآن مجید